انسانوں کے نام افزار ریحان، ڈپلومیسی کامیاب، سیز فائر ایکسٹینشن، جنگ بندی میں توسیع۔ ہمارے بہت سے تجزیہ نگار مایوس کن جائزے پیش فرما رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستانی قیادت کی اتنی کوششوں کے باوجود ایرانیوں نے امریکہ سے مکالمے کے لیے اپنا مذاکراتی وفد اسلام آباد بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ نتیجتاً امریکی ڈیلیگیشن بھی نہیں آیا۔ ہماری تیاریاں تو دھری کی دھری رہ گئی ہیں، ہماری تو سبکی ہو گئی ہے۔ درویش کی نظروں میں یہ قطعی منفی رپورٹنگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی قیادت نے ورلڈ ڈپلومیسی کے میدان میں اپنا قد کاٹ پوری کامیابی کے ساتھ اونچا کیا ہے۔ ہمارا اصل مدعا دوسرا مذاکراتی راؤنڈ کروانا نہیں، ایران امریکہ جنگ کا اگلا راؤنڈ رکوانا تھا، جس میں الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے ہیں، جس کا پورا کریڈٹ خود امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام لے کر پاکستانی قیادت کو دیا ہے کہ ان دونوں کی درخواست پر میں نے اپنی فورسز کو حملوں سے روک دیا ہے، تاکہ ایرانی قیادت میں اندرونی طور پر اس حوالے سے جو ابہام پایا جاتا ہے وہ اسے دور کرتے ہوئے کسی حتمی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ تاہم ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکہ اس وقت مذاکرات کے لیے انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ دوسری طرف ایرانی قیادت نے ڈائیلاگ کے لیے امریکی شرائط کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہارنے والا فریق شرائط عائد نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ نے خود ہی یک طرفہ طور پر سیز فائر میں توسیع کی ہے۔ پاسداران انقلاب نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر دوبارہ جنگ چھڑی تو ہم خطے میں تیل کی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے۔ دیکھا جائے تو یہ ایرانی انتباہ امریکہ سے بڑھ کر ہمسایہ عرب خلیجی ریاستوں کے لیے ہے۔ البتہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی افواج کا ایرانی آئل ٹینکر پر قبضہ اعلان جنگ کے مترادف ہے اور ہم اس بدماشی کا مقابلہ کریں گے۔ کس طرح کریں گے انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ البتہ اسلامی پاسداران انقلاب کے چیف نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے سے زیادہ اسلحہ و بارود ذخیرہ کر لیا ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ امریکی نیوی نے ایرانی تیل چائنا پہنچا کر واپس آنے والے جس جہاز کو پکڑا، بقول ٹرمپ اس جہاز میں چائنا کی طرف سے ایران کے لیے تحائف تھے۔ انہوں نے چینی ساختہ ہتھیاروں کو تحائف کہہ کر بات کو نرم انداز میں پیش کیا۔ وہ چند روز بعد چائنا کے دورے پر بیجنگ جانے والے ہیں۔ درویش یہاں ایرانی اندرونی کشمکش کے حوالے سے ایک باریک نقطہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ دیگر مسلم معاشروں کی طرح ایرانی معاشرے میں بھی جدت و قدامت پسندی کی تقسیم خاصی شدید ہے۔ بالخصوص گزشتہ 47 برسوں میں یہ خلیج بتدریج وسیع ہو چکی ہے۔ جن احباب نے شاہ کے دور کا ایران ملاحظہ کر رکھا ہے وہ خمینی کے ایران سے اس کا تقابلی جائزہ لیں تو واضح ہوگا کہ انسانی سماج یا سوسائٹی میں تبدیلیوں کا سفر اتنی برق رفتاری سے ہونا ممکن نہیں جتنا دکھایا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ نظریہ جبر کا ہتھوڑا چلاتے ہوئے سماج کو اپنی من مرضی کا دکھایا جائے۔ ایسی جبری تبدیلی ہمیشہ حقیقی کی بجائے مصنوعی ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بیشتر راسخ العقیدہ لوگ ڈیموکریسی یا عوامی سوورنٹی کو بنظر تحسین نہیں دیکھتے۔ ایسے میں کچھ تو جمہوریت کو غیر اسلامی ابلیسی نظام کہہ کر مسترد کرتے ہیں، لیکن جو جمہوریت پر یقین کا اظہار کرتے ہیں سچائی یہ ہے کہ عوامی ووٹ کی حرمت پر اعتماد وہ بھی نہیں رکھتے۔ اس نوع کے بہانے کرتے پائے جاتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ روز اول سے ایران کے اسلامی انقلاب کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے ولایت عوام کی بجائے ولایت فقیہ کو طاقت کا منبع قرار دے رکھا ہے۔ یہ اسی اپروچ کا نتیجہ ہے کہ ایران میں کمزور و کنٹرولڈ ڈیموکریسی کبھی ولایت فقیہ کے سامنے سر اونچا نہیں کر پائی، چاہے ڈیموکریسی نے 90% عوامی ووٹ کا مینڈیٹ ہی کیوں نہ لیا ہو۔ اگر کسی نے سر اٹھانے کی جسارت کی تو وہ قابل گردن زدنی قرار پایا۔ یہ ایک طویل دردناک کہانی ہے اور یہی ایرانی وفد کے اسلام آباد نہ آنے کا کارن ہے۔ حالات سے باخبر لوگ بخوبی آگاہ ہوں گے کہ بنی صدر رفسنجانی، روحانی یا خاتمی کو تو چھوڑیں، موجودہ منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو 9 کروڑ ایرانی عوام کے منتخب نمائندے ہیں، جبکہ ولایت فقیہ کا انتہائی طاقتور عہدہ ایک طرح سے وراثتی ہے جسے چند سو کی کلرجی چنتی ہے، مگر 9 کروڑ عوام کے منتخب پریزیڈنٹ اس کی کابینہ یا منتخب اسمبلی کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ اہم ایشو پر خالص قومی مفاد میں کوئی ٹھوس اقدام اٹھا سکیں۔ ابھی کل کی بات ہے جب ہمسایہ عرب خلیجی مسلم ممالک پر ایرانی میزائلوں سے تباہی ہوئی، ایرانی پریزیڈنٹ نے اس پر عرب ممالک سے معافی مانگتے ہوئے یقین دہانی کروائی ہم آپ لوگوں کے خلاف آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ فوری طور پر انہیں نہ صرف اپنا بیان واپس لینے پر مجبور کر دیا گیا بلکہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات پر نئے میزائل داغ دیے گئے۔ ابھی پاکستان کی بھرپور سفارتکاری پر بہت سے معاملات درست ہوئے۔ اسی روا روی میں ایرانی فارن منسٹر عباس اراغچی نے اپنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا تو اگلے ہی روز نہ صرف اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ بند کر دی گئی بلکہ اسلامی پاسداران کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا کہ کسی احمق کے کہنے پر آبنائے ہرمز نہیں کھل سکتی۔ بلا شبہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قابل تحسین
سفارتکاری کرتے ہوئے تہران میں 3 روز نہ صرف سیاسی قیادت سے بلکہ خاتم النبیین مرکز سے لے کر اسلامی پاسداران انقلاب کے لیڈران تک سبھی سے گفت و شنید کی۔ ایرانی عوام کے دائمی مفادات کی خاطر امن معاہدے کی افادیت واضح فرمائی، اچھی خاصی یکسوئی دکھائی دی، لیکن کیا کہا جائے، وہی ایمانی حرارت اور اسلامی شدت ہم تو جیتے ہوئے ہیں۔ غیر جانبداری اور سچائی کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں، کیا واقعی ہم جیتے ہوئے ہیں؟ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، اول درجے کی قیادت رخصت کروائی جا چکی، قدرتی وسائل سے مالا مال عظیم ایرانی قوم غربت و مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ سٹریٹ آف ہرمز جو واحد ہتھیار بچا تھا، امریکی ناکہ بندی نے اسے بھی بالفعل نکارہ بنا ڈالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں افزودہ یورینیم ایرانی سرزمین جتنا عزیز ہے، اس پر سودا نہیں ہو سکتا، نہ کریں، لیکن اس کی جو بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے، پھر اس کا دکھ بھی نہ کریں، مظلوم بھی نہ بنیں۔ آپ لوگوں کو ادراک ہی نہیں کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد نہ پہنچ کر امن معاہدہ نہ کرتے ہوئے ایرانی عوام کا کتنا نقصان کیا ہے۔ امریکیوں کا کیا بگڑے گا؟ یک طرفہ جنگ بندی کرتے ہوئے وہ آپ پر معاشی قدغنیں مزید سخت کر دیں گے۔ وہ سٹریٹ آف ہرمز میں آپ کی معاشی شاہراہ دبوچ چکے۔ امن معاہدہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے منجمد 20 ارب ڈالرز کے علاوہ ایرانی عوام کے لیے جو اربوں ڈالرز کے فائدے معاشی حوالے سے لینے تھے، وہ سب غارت ہو جائیں گے۔ اتنی زیادہ تنگیاں جھیل کر بالآخر آنا پھر بھی مذاکرات اور امن معاہدے پر ہی ہے، بلکہ زیادہ دب کر زیادہ سخت شرائط قبول کرتے ہوئے، جس طرح عراق کے ساتھ 8 بسوں میں 10 لاکھ عوام کو مروا کر اتنی بربادی کروا کر حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ میں صلح کی صورت زہر کے گھونٹ پینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کیا یہی صورتحال پھر نہیں دکھ رہی؟ کیا بشمول اسرائیل آپ کے عرب حریف بھی یہی نہیں چاہتے کہ آپ لوگ معاشی بندشوں میں جکڑے رہیں تا وقت کہ آپ کے اپنے عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے اور مذہبی طبقات کو اپنے ہی ملک میں چھپنے کے لیے جگہ نہ مل رہی ہو؟ جس طرح سر سید نے متحدہ ہند میں کہا تھا کہ میری بوڑھی آنکھیں اس مذہبی منافرت کے کارن بڑی تباہی دیکھ رہی ہیں، کیا اسی نو کی کھائی میں اپنی قوم کو آپ نہیں دکھیل رہے؟ ٹرمپ تو جیسا بھی احمق یا گیا گزرا ہے، پاکستانی جنرل عاصم منیر تو آپ کے ساتھ مخلص ہے، وہ کس درد مندی سے آپ لوگوں کو آنے والی مشکل صورتحال دکھا رہا ہے۔ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ اب اگر دوبارہ جنگ چھڑی اور آپ لوگوں نے حسب سابق یا اسلامی پاسداران کی دھمکی کے عین مطابق سعودی آئل ریفائنریز اڑانے کے لیے میزائلوں کی یلغار کی، تو اپنے برادر ہمسایہ ملک پاکستان کو کہاں کھڑے ہوئے پائیں گے؟ ہم پاکستانی اپنے ایرانی بھائیوں سے بے حد محبت رکھتے ہیں، آپ کی تہذیبی عظمتوں کے گیت گاتے ہیں، آپ کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہاتھ پھولوں کی بجائے بارود کی طرف ہرگز نہیں بڑھنے چاہیے۔